اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تیسرے پارے کا ریویژن کر رہے ہیں، نصف سے ثلاثے تک۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی مگر بعد اس کے جبکہ آ گیا ان کے پاس علم آپس کی ضد کی وجہ سے۔ اور جو انکار کرے اللہ کی آیتوں کا تو بے شک اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ پھر اگر وہ آپ سے جھگڑے تو آپ کہہ دیجئے میں نے فرما جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے اور وہ لوگ جنہوں نے میری اتباع کی۔ اور آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی اور امیوں کو، کیا تم نے بھی فرما برداری کی؟ پھر اگر انہوں نے فرما برداری کی تو تحقیق انہوں نے ہدایت پائی، اور اگر وہ پھر گئے تو در حقیقت آپ پر صرف پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اور اللہ دیکھتا ہے اپنے بندوں کو۔ بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو ناحق، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں انصاف کا لوگوں میں سے، تو خوشخبری ہے ان کے لیے دردناک عذاب کی۔ ایسے ہی لوگ ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور نہیں ان کے لیے کوئی مددگار۔ کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف یا ان لوگوں کے حال پہ غور کیا جنہیں کتاب سے ایک حصہ دیا گیا تھا؟ وہ بلائے گئے تھے کتاب اللہ کی طرف تاکہ فیصلہ کر دے ان کے درمیان، پھر گیا ایک گروہ ان میں سے، اور وہ ہے ہی منہ پھرنے والے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہ ہمیں چھوئے گی آگ۔ اب انہوں نے کہا یا ان کا دعویٰ ہے، دونوں بھی، مگر گنتی کے چند دن تک، اور دھوکے میں ڈالا انہیں ان کے دین نے جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ اور کیسے جب ہم انہیں جمع کریں گے اس دن جس میں کوئی شک نہیں، اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، اور ان کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ آپ کہہ دیجئے اللہ تو مالک ہے ملک کا، تو دیتا ہے ملک یا تو دیتا ہے بادشاہ جسے تو چاہتا ہے، اور تو چھین لیتا ہے ملک یا بادشاہ جس سے تو چاہتا ہے، اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، اور تو ذلت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے۔ تمام تر خیر تیرے ہی ہاتھ ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور تو نکالتا ہے زندے کو مردے سے، اور تو نکالتا ہے مردے کو زندے سے، اور تو رزق دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے بے حساب۔ نہ بنائے مومنین کافرین کو رازدار یا جگری دوست مومنین کے علاوہ، اور جو ایسا کرے گا تو نہیں ہے اللہ سے اس کا کوئی تعلق کسی چیز میں، مگر یہ کہ تم ان سے بچاؤ کرو جس طرح سے بچاؤ کیا جاتا ہے حکمت عملی کے طور پر، اور تمہیں ڈراتا ہے اللہ اپنی ذات سے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے، تم جو بھی کر رہے ہو اللہ تمہاری نیتوں سے، تمہارے حالات سے، تمہاری کیفیت سے، ہر چیز سے واقف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا تم ظاہر کرو اسے، اللہ اسے جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس دن پائیں گا ہر نفس جو اس نے عمل کیا موجود، اچھا یا برا، اور جو عمل کیا اس نے برا، چاہے گا وہ کہ اس کے اور اس کے عمل کے درمیان میں دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے، اور اللہ بڑا شفیق ہے اپنے بندوں پر۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری اتباع کرو، وہ تم سے محبت کرے گا اور وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، پھر اگر وہ پھر گئے تو بے شک اللہ نہیں پسند کرتا انکار کرنے والوں کو۔ بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم اور آل عمران کو جہان والوں پر، وہ اولاد ہے ایک دوسرے کی، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔
اور جب کہا عمران کی بیوی نے، اے میرے رب بے شک میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہے، آزاد کروں گی اسے، سو تو قبول کر لے مجھ سے، یا وقف کر دوں گی تیرے دین کے لیے، بے شک تو سنتا ہے دعاؤں کو۔ سو جب اس کے ہاں پیدائش ہوئی، اس نے کہا اے میرے رب مجھے پیدا ہوئی ہے لڑکی، حالانکہ اللہ کو خوب معلوم تھا جو اسے پیدا ہوئی، اور نہیں ہے لڑکا لڑکی کی مانند، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم، اور میں اسے پناہ میں دیتی ہوں تیری اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے۔ سو قبول کیا اسے اس کے رب نے قبول کرنا بہترین طریقے سے، اور پرورش کی اس کی بہترین طریقے سے، اور کفالت میں دیا اسے زکریا کے۔ جب بھی زکریا داخل ہوتے اس پر محراب میں، وہ پاتے اس کے پاس رزق۔ وہ کہتے اے مریم یہ کہاں سے آیا تیرے لیے؟ وہ کہتی کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، اور اللہ رزق دے، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب۔ اسی وقت یا وہیں دعا کی زکریا نے اپنے رب سے، اس نے کہا اے میرے رب عطا کر مجھے اپنے پاس سے اولاد پاکیزہ، بے شک تو سنتا ہے دعاؤں کو۔ سو پکارا اسے فرشتے نے جبکہ وہ کھڑا تھا عبادت کے لیے محراب میں، بے شک اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی تصدیق کرنے والا ہوگا اس کے کلمے کی، اللہ کے کلمے کی، اور سردارانہ صفات اور پاک باز ہوگا اور نبی ہوگا صالحین میں سے۔ اس نے کہا اے میرے رب کہاں سے ہو مجھے بیٹا، اور میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کو اور میری عورت بانجھ ہے۔ اس نے کہا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب بنا دے میرے لیے نشانی۔ اس نے کہا تیرے لیے نشانی یہ ہوں گی کہ تو نہ بات کر سکیں گا لوگوں سے 3 دن تک مگر اشارے میں، اور ذکر کر اپنے رب کا کثرت سے، اور تسبیح کر اس کی صبح اور شام۔ اور جب کہا فرشتے نے اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور پاکیزگی عطا کی تجھے، اور تجھے ترجیح دے کے چن لیا جہان والی عورتوں پر، اے مریم فرما بردار رہے اپنے رب کی، اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یا جھک جا جھکنے والوں کے ساتھ۔ یہ غیب کی خبریں ہیں ہم وہی کرتے ہیں آپ کی طرف، اور نہیں تھے آپ موجود اس وقت جب وہ کلمے ڈال رہے تھے کہ کون کفالت کرے گا مریم کی، اور آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے اپنے سے ایک کلمے کی، اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم، اور وہ پاک باز ہوگا دنیا میں اور آخرت میں مقربین میں سے ہوگا، اور وہ بات کرے گا لوگوں سے پالنے میں یا ماں کی گود میں اور پختہ عمر کو، اور وہ صالحین میں سے ہوگا۔ اس نے کہا یا وہ کہنے لگی اے میرے رب کہاں سے ہو مجھے بیٹا، اور نہیں چھوا مجھے کسی آدمی نے، یا نہیں قریب آیا میرے کوئی آدمی، یا میں نے نہیں آنے دیا اپنے پاس کسی آدمی کو۔ اس نے کہا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو در حقیقت وہ کہتا ہے اس کو ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور وہ سکھائے گا اسے الکتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف کہ میں آیا تمہارے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ تمہاری رب کی طرف سے، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی کی شکل کا پرندہ، پھر پھونک مارتا ہوں اس میں تو وہ ہو جاتا ہے جیتا جاگتا پرندہ اللہ کے حکم سے، اور میں اچھا کرتا ہوں مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو، اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو اللہ کے حکم سے، اور میں بتاتا ہوں تمہیں جو تم کھاتے ہو اور تو تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ماننے والے ہو یا اگر تم مومن ہو، اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو اس کے سامنے ہے تورات، اور حلال کرتا ہوں تمہارے لیے بعض وہ جو حرام کیا گیا تھا تم پر، اور میں آیا تمہارے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ تمہاری رب کی طرف سے، سو ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی ہے، سو عبادت کرو اسی کی، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سو جب محسوس کیا عیسیٰ نے ان سے کفر یا بغاوت، اس نے کہا کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار؟ کہا حواریوں نے ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم ایمان لائے اللہ پر اور گواہ رہو کہ ہم فرما بردار ہے۔ اے ہمارے رب
ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل کیا اور ہم نے اتباع کی رسول کی، سو تو ہمیں لکھ دے گواہوں میں سے۔ اور انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ الحمدللہ یہ ثلاثے تک کا ہم نے ریویژن کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح سے پڑھنے اور اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔